ہاں اللہ تعالیٰ خاص عطا فرماتا ہے. یہ ایک لوگ ہوتے ہیں چارج دینے والے، اصلاح کرنے والے، ٹریننگ دینے والے، روحانیت سکھانے والے، قرآن واقعہ فوراً واقعہ. اچھا ان کے وہ آستانے بھی بنے ہوتے ہیں، مرکز بھی ہوتے ہیں، کتب بھی ہوتے ہیں، کتب ارشاد بھی ہوتے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے رہنے والے، قائم رہنے والے. وہ لمبے چوڑے انسانوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ جگہ پہ قائم رہے تو بات کرتے جا، وہ بات آگے سے آگے نکلتی جاتی ہے، کھیل لمبا چوڑا چلتا ہے، اس کا کام اب یہ کا فرض. یہ اللہ تعالیٰ کی کام. اور اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں کچھ انسان ایسے مقرر کر رکھے ہیں، اس کا نام ہے صاحبان خدمت. بیچارے گم شم ہوتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے. کبھی آپ کو بہت تکلیف ہو، آپ رجوع کرو اللہ کی طرف، تو کوئی بندہ جو ہے نا اسی تکلیف کا مداوا بن کے آپ آ جائے گا، علاج کا نکل جائے گا، پھر وہ کبھی نظر نہیں آئے گا. یہ صاحبان خدمت جو ہے نا ہر وقت معمور رہتے ہیں. ان کا نام صاحبان خدمت ہے. کچھ ان میں سے چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھے ہوتے، کمرہ نہیں ہوتا اس میں لے کے بیٹھے ہیں، کوئی مطلب چیز لے کے بیٹھے ہیں، آیا گیا نمک کسی کو دے دیے دم کر کے، کسی کچھ کر دیا، کوئی ریپا کر لو، چھوٹے چھوٹے مطلب نیک جائیں. یہ صاحبان خدمت ہوتی ہے. ان لوگوں کا کام ہے کہ خدمت کرنا دکھی انسانیت کے لیے، اور ان کی خدمت ہوتی ہے بغیر کسی دین آپ کے تقاضے کے. جو دکھی انسان آئے گا اس کی خدمت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھے ہیں. کچھ ایسے بندے ہیں جو ویسے گم رہتے ہیں، خاص پکارا جاتے پھر وہ آ جاتے ہیں. وہ غیر کے اندر رہتے ہیں، مطلب حاضر موجود نہیں رہتے. وہ آپ کی پکار کے فریاد کی طرف آتے ہیں. وہ جب آپ کو دینی سطح پر کوئی تکلیف زیادہ ہو پھر ہی آتے ہیں. وہ شاہراہ میں راستہ بھول جائے کوئی اللہ والا تو وہ پکارا جاتا ہے، تو پھر وہ آگے آتے ہیں، راستہ دکھا جاتے ہیں، چلو ادھر سے نہیں جاؤ، ادھر سے چل جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا راستہ. پہاڑی پر راستہ گمو، زندگی کے راستے گم ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جب فیصلہ نہ کر سکتا ہو انسان اور وقت تھوڑا ہو اور فیصلہ نہ کر سکے، پھر پکارتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کروا جاتے. یہ ایسی بات اللہ تعالیٰ کا کام ہے. پھر اس لیے آپ یہ یقین رکھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر رکھے سارے، صرف آپ نے دیکھنا ہے. باقی زندگی کے پیدا ہونے والے عمل کو آپ نے دیکھ لیا، آپ یہ سمجھ لو کہ زندگی موت بھی ہو گئی ہے، کیونکہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک موت اس کے ساتھ نہ پیدا ہو. ساتھ ساتھ وقت مقرر ہو گیا اور یہ سارا فیصلہ ہو چکا ہے. ابھی آپ نے نہیں دیکھی اپنی موت، تو کچھ عرصے کے بعد وہ واقعہ بھی ہو جائے گا. اس لیے آپ یہ آسان طریقہ بتاؤ، کوئی عمل شمل کی ہنگامہ نہ کرو، جو آتا ہے دیکھتے جاؤ اللہ تعالیٰ کیا کرنا، اس کی توجہ رکھو. سیدھی سیدھی مطلب اصلاح بھی ہو جائے گی، واقعات بھی ہو جائیں گے. خود بخود جس چیز کو آج چھوڑ نہیں سکتے کل خود چھوڑ دو گے. پہلے کام نے بھی کھانا کام کھایا کرو، کہتا ہے بڑا مشکل ہے کام کھانا. آپ کہتے ہیں آج کھانا کام کیوں کھایا، کہتا میرے بھی کام کر رہا، تو خود ہی کام ہو جائے گا. کہتا یہ اب تم پیسے زیادہ نہیں کماتے، کیا بات ہے، کہتا میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ جو ہے نا نہ مجھے کوئی موت سے بچا سکتا ہے، نہ پیسہ عزت دے سکتا ہے. پیسہ کسی کام کی بھی نہیں مطلب یہ کر سکتا ہے جو کام انسان کی تکلیف میں رہتا ہے. بچہ بیمار ہوتا ہے پیسہ نہیں بچا سکتا، یہ اللہ کے فضل نہیں بچا سکتا. تو پیسہ جو ہے نا یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ میری انا ہے. باقی نہ بیماری سے محفوظ ہوتا ہے امیر آدمی، نہ بدنامی سے محفوظ ہوتا ہے امیر آدمی، نہ موت سے محفوظ ہو سکتا ہے امیر آدمی. تو پھر پیسہ کیا کرتا ہے؟ تو بات اتنی ساری ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہو جائے پھر آپ کی بات ساری سمجھ آ جاتی ہے. آپ رجوع رکھو اللہ کی طرف، بزرگوں سے عمل مانگو، دعا کرو آپ کو کسی بزرگ کا کوئی عمل مل جائے، بس اس پر راضی ہو کے پھر آپ محنت کرتے جاؤ. وہ ایک عمل ہی آپ کے بزرگ کے ساتھ ملا دے گا، مثال کی راہ پیدا ہو جائے گی. کوئی عمل آپ کرتے جاؤ بس رجوع کرتے جاؤ. باقی زندگی سارا کچھ ہو چکا ہے فیصلہ، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے تو سمجھ لو اللہ مہربان ہے. غافل پیدا کرتا ہے لوگوں کو جنہیں پتہ نہیں اسلام کیا ہے،
تو یہ تو بڑا مہربان ہوا، یعنی کہ وہ اللہ جو چھپکلی کو پیدا کرتا ہے اور ریچھ کو پیدا کرتا ہے، سور کو پیدا کرتا ہے، مگرمچھ کو پیدا کرتا ہے، اسی اللہ نے آپ کو انسان بنایا، وہ فرق بڑھ گیا تھا. یعنی کہ اللہ مائل ہے مہربانی کی طرف. اور جس نے انسانوں میں کافر پیدا کیے اس نے آپ کے پہلے ہی مومن پیدا کر دیے، تو شکر تو کرو آپ. اب اللہ آپ کی طرف ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو عطا کر دی، اس امت سے پیدا کر دیا. اللہ آپ کی طرف ہے اور آپ کو بنا بنا کھیل میں آپ خام خواہ پریشان ہوتے جا رہے. سارا کچھ اسے دے دیا آپ کو، جو آپ نے محبوب کو عطا کر گیا اس نے کیا رکھنا ہے اپنے پاس. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا انتظار کرو. تو کمائی شمائی بھی کھولی ہے، کمانے کی بات. یا تو آپ نے کمایا ہو اسلام بھی عطا ہوا، انسان بھی آپ پیدائشی ہو گئے اور ہر شے آپ کو عطا ہو رہی ہے، تو وہ راستے بھی عطا ہو گئے، ہر شے عطا ہو جائے گی. آپ انتظار کرو. سب سے اچھا عمل جو ہے نا اچھا انتظار کرنا. سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا انتظار. سب سے اچھا حسن انتظار ہی حسن عمل ہے. یہ نتیجہ آپ کی بات کا. کیا بات ہے؟ حسن انتظار ہی حسن عمل. بس ویٹ کرو، دیکھو کیا ہونے والا ہے. مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے. کیا کہا؟ مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ ہی جاتا خود بخود ہی. بات اسی طرح ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ خدا کے زمانے آئے، مایوس نہ ہونا، انتظار کرنا. ایک شام ہوا چلاؤں گا، صبح بہار پیدا ہی پڑی ہوگی. کیا ہوگا؟ ایک شام ہوا چلاؤں گا اور صبح جو ہے بات خشک چاہنے سے جو پھول نکل آئیں گے. یہی تو میں کرتا ہوں. یہ تو اللہ ہے نا، کام یہی کرتا ہے، خزاؤں سے بہاریں پیدا کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہاریں دکھائے، رونقیں دکھائے. آپ خود کاریگری نہ کرنا. وما علینا الا البلاغ.